انسان پختہ ارادہ کر لے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری تاریخ ایسی ہزاروں مثالوں سے بھری پڑی ہے جن کے پاس کچھ نہ بھی تھا لیکن جس چیز کا ارادہ کیا اسے حاصل کر کے ہی چھوڑا۔ اسی فہرست میں ایک نام پاول الیگزینڈر کا بھی ہے جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پاول الیگزینڈر کی کہانی جسے سن کر انسان ششدر رہ جائے، اور اس بات کی بھی گارنٹی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بہانہ نہیں بنائیں گے۔ پاول الیگزینڈر شمالی ٹیکساس کا ایک آدمی جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لوہے کے پھیپھڑوں میں رہا انتقال کر گیا۔ ان کی موت کے مطابق ان کا انتقال 11 مارچ کو ہوا۔ وہ 78 برس کے تھے۔ دنیا کے لیے ڈیلس کے رہنے والے پاول الیگزینڈر کو آئرن پھیپھڑوں میں آدمی یا پولیو پال کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن اس کے چھوٹے بھائی فلپ کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھا۔ وہ دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ فلپ الیگزینڈر نے کہا وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت تک دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جب تک اس کے ذہن کے مطابق اس نے کوئی عظیم الشان کام نہ کیا ہو۔ اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ مشین میں بند ہونے کے باوجود اس نے تعلیم حاصل کی، ڈگری حاصل کی اور کتاب بھی لکھی۔ امریکہ کی رہائشی پاول الیگزینڈر کی کہانی کچھ یوں ہے۔ پاول کی پیدائش 1946 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسے کئی سارے چیلنجز کا سامنا تھا۔ جب وہ محض 6 سال کا تھا تو پولیو کا شکار ہو گیا۔ وہ سال 1952 کا سال تھا۔ امریکہ میں 1952 میں تاریخ کا سب سے بڑا پولیو پھیل گیا۔ بیماری تیزی سے پھیل رہی تھی۔ کم از کم 68,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد بچوں کی تھی۔ پاول کو بھی پولیو ہو گیا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کی گردن کے اوپر کا حصہ کام کر رہا تھا جبکہ باقی جسم میں کوئی جان باقی نہ تھی۔ ایسی حالت میں اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد اسے مشین وینٹیلیٹر میں ڈال دیا گیا تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ اس مشین کا نام آئرن لنگز ہے۔ امریکہ نے 1979 میں خود کو پولیو سے پاک ملک قرار دیا، لیکن تب تک پاول کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیماری سے لڑنے کے لیے اسے آئرن لنگز لوہے کے پھیپھڑوں کی مشین وینٹیلیٹر میں رکھا گیا۔ یہ مشین 1928 میں ایجاد ہوئی تھی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے 60 کی دہائی کے بعد ان کا بننا بند ہو گیا تھا۔ اس وقت پاول دنیا کا وہ واحد شخص تھا جو اس میں رہ رہا تھا۔ ٹیکنالوجی نے ترقی کی لیکن پاول نے اسی مشین کے ساتھ رہنے پر اصرار کیا۔ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پاول الیگزینڈر نے ساؤدرن میتھوڈسٹ یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری کے ساتھ گریجویشن کیا۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ بار کا امتحان پاس کیا۔ ڈیلاس میں قانون کی مشق کی۔ وہ پولیو کی تحقیق کے وکیل تھے۔ فلپ الیگزینڈر نے کہا کہ ان کے بھائی کی زندگی اپنانے کے متعلق تھی۔ پاول نے نہ صرف اپنے منہ اور چھری کا استعمال کرتے ہوئے لکھنا، ٹائپ کرنا بلکہ پینٹنگ کرنا بھی سیکھا تھا۔ فلپ الیگزینڈر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا بھائی دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا کہ آپ زندگی کے جن بھی مشکلات میں ہو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاول الیگزینڈر سوشل میڈیا پر بھی گئے جہاں انہوں نے امید اور خوشی کے پیغامات کے ساتھ لاتعداد ویڈیوز کو شیئر کیا جس سے دنیا میں ان کے ہزاروں چاہنے والے بنے۔ ان کی پوسٹ نے کبھی ان کی مشکلات کو بھی ظاہر کیا۔ وہ ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میں سورج سے محبت کرتا ہوں لیکن میں نے طویل عرصے سے اس کو محسوس نہیں کیا۔ یہ تنہا ہے۔ پاول الیگزینڈر کے خاندان کے مطابق پاول کی آخری رسومات اگلے بدھ یعنی 20 مارچ کو ڈیلس میں ادا کی جائیں گی۔